اس ماڈیول میں ذکر ہوگا وین ان ریپٹائلس. اس سے پہلے فشز کے اندر، ایمفیبینس کے اندر، اور اس کا کمپیریزن. اور تو یہ ایوولوشنریلی یہ ریپٹیلین آئی جو ہے اٹ از بیٹر دین دی ایمفیبینس. اور جیسے ایوولوشن کے پروسیس کے ذریعے یہ آئی کا اسٹرکچر بھی اور اس کی ویژن بھی یہ بہتر سے بہترین ہو رہی ہے. اور دس از سم تھنگ انٹرمیڈیٹ ریپٹائلس میں. تو آئی ان ریپٹائلس آر سملر، اس کا اسٹرکچرلی یہ تو تقریباً ایسے جیسے ایمفیبین آئی، جیسے ہم نے پچھلے موڈیولس میں دیکھا. Now most reptiles have a ring of bones جس میں ایک کپ سا بن جاتا ہے جس کے اندر آئی لوج ہے. تو بونس اراؤنڈ ایچ آئی دیٹ سپورٹس آئی بال ایکسپٹ کروکوڈائلس. اسنیکس اور کروکوڈائلس میں ایسا نہیں ہوتا. اس کا جو اسکن کا جو اسکل کا اسٹرکچر کافی ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ایمفیبینس. تو اس لحاظ سے وہ خاص بونز نہیں بنی ہوئی. لیکن زیادہ تر ریپٹائلس کے اندر یا لیزرڈس کے اندر یہ باقاعدہ بونز ہیں جس کے اندر ایک کپ ہے، کپ بن جاتا ہے جس کے اندر پھر آئی از پراپرلی lodged. Now some lizards and Tritora, which is again a lizard that contains the third eye or which is said to be the parietal eye, جو کہ which is usually at the top of the head. اور یہاں پہ جسے ہم اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں تو دس از دی lizard اور Tritora. اور یہ ہے آئی جسے ہم میڈین آئی کہتے ہیں which is also called the parietal eye. اور اس کو اگر ہم میگنیفائی کریں اور مائکروسکوپیکلی دیکھیں تو there is cornea which is a transparent as a membrane, and then next this part is the lens. اور یہاں پہ لیومن ہے، یہ کیوٹی ہے، اور یہ ریٹینا ہے. اور یہاں پہ obviously there would be so many receptor cells. Each receptor cell is connected with a neuron. اور اس طرح ایک سینسری نیورونز ہیں اور ایک نرو بنتی ہے آپٹک. تو اپارٹ فرام اٹس اون آئی دیز لیٹرلائز there is a median eye also in a very few, not all reptiles. یہ بہرحال there is a third eye. It is said to be a third eye. Now this eye develops from optic tectum. Optic tectum جو ہے یہ is a part of the midbrain. وہاں سے ہی پھر یہ ایک کیپسول بنتا ہے اور یہ پھر آئی ڈیولپ ہوتی ہے. تو دس آئی کنٹینس کارنیا، لینز اینڈ ریٹینا لائک دا لیٹرلائز. تو اسنیکس ڈونٹ پوزیس اے آئی لڈ، اٹ ریمینز اوپن. لیکن بہرحال اس کے اوپر ایک اسکیل ہے وچ بیکمز دیٹ از ایکچولی پارٹ آف دا اسکن اینڈ اٹ ایکٹس ایز اے اسپیکٹیکل وچ پروٹیکٹس دا آئی. یہ زیادہ تر اسنیکس میں ہوتا ہے کہ اس کے آئی کا جہاں پہ آئیز ہیں وہاں پہ اسکیلز جو ہیں وہ بھی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک اینک سی بن جاتی ہے. Now most reptiles they possess upper and lower eyelids. Nictitating membrane بھی ہوتی ہے. اور nictitating membrane کیا ہے کہ لیٹرل سائڈ سے ایک بہت thin not transparent, it is translucent جس کے اندر لائٹ کمپلیٹلی پاس نہیں کر سکتی، تھوڑی سی پاس کر سکتی ہے، اس لیے ہم اس کو ٹرانسلوسنٹ کہتے ہیں. اور یہ نکٹیٹیٹنگ میمبرین ہے جو کہ باقاعدہ جو ہی ہم اس کو اگر ہم آئی کے پاس انگلی لے جائیں تو ایک نکٹیٹیٹنگ میمبرین آئے گی اور اس آئی کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور اس کو صفائی بھی کرتی ہے. یوزلی نان پوائزنس اسنیکس، یہ بھی ڈفرینس ہے. ایک بہت سارے ڈفرینسز ہیں نان پوائزنس اور پوائزنس اسنیکس کے اندر، لیکن دس از آلسو ون آف دا ڈفرینسز کہ یوزلی نان پوائزنس اسنیکس دے ہیو راؤنڈ پیوپل از راؤنڈ وائل poisonous snakes they have elliptical جو کہ بالکل جیسے it is elliptical not completely rounded. ایسے ہی ہے کوئی چیز کو اسٹریچ کر دیا جائے تو وہ ایک elliptical structure بن جائے گا یا ایک اوپننگ بن جائے گی. Now a crocodilian pupil can close to a narrow slit like aperture in bright light. تو یہ ایک لحاظ سے this is an accommodation of the eye جو کہ لوور اینیملس میں اتنی اکوموڈیشن نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے پروگرس ہوئی ہے، جیسے جیسے ایوولوشن ہوئی ہے تو اس کے اندر اکوموڈیشن کا پروسیس بھی بہتر سے بہترین ہوتا گیا ہے. تو یہ اب اسٹرانگ لائٹ کے اندر
جو پیپل ہے وہ بہت نیرو ہو جاتی ہے، اور جو if the light is dim یا ڈیورنگ نائٹ تو یہ جو پیپل ہے وہ بہت وائڈ ہو جائے گی، کیونکہ یہ اینیملس اس لحاظ سے دونوں دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی فیڈ کر سکتے ہیں، اپنا یہ پرے ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ سنیکس جو ہیں، یہ لیزرڈز ہیں، یہ نوکٹرنل ہیں، یہ رات کے وقت نکلتے ہیں اور دے کین ایون سی دیز پرے اینڈ دے فیڈ اپون دیم. So while in dark, a pupil opens to a full circular pupil to allow maximum light. So they can hunt both during the day and night. However, they prefer to hunt at night and bask at daytime. دن کے وقت جب عام طور پہ سردی میں یا پھر جب ٹیمپریچر انوائرمنٹل ٹیمپریچر کم ہو جاتا ہے تو یہ روشنی میں یا دھوپ میں آ جاتے ہیں، اور اس پروسیس کو ہم باسکنگ کہتے ہیں. تو دے باسک دیئر باڈیز، اور تاکہ وارمتھ، کیونکہ یہ سارے اینیملس جو ہیں دے آر پوئکلوتھرمز، ان کا ٹیمپریچر وہی ہو جائے گا جو باہر کا ٹیمپریچر ہے. تو لیکن اس طرح باسکنگ سے یہ دے کین ریز دا ٹیمپریچر اور فار دیئر اوبیسلی فار دا انرجی کنزرو کر سکتے ہیں اس طرح. تو this is the vision in this is how the reptiles, they have the eyes and they accommodate their eyes strong light mein, dim light mein, or this is all by the size of the pupil. They can adjust the size of, or yeah, this is all it is not under the control of the animal. So it is happening there is involuntarily. یہ والنٹری ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. اینڈ دس از آل انڈر دی کنٹرول آف دی برین. تو دس از این امپورٹنٹ سینس وچ از دا سینس آف ویژن، اور جس کے ہم نے آئیز دیکھی، آئیز کا اسٹرکچر دیکھا، اس کی فنکشننگ دیکھی، اس کی فزیولوجی دیکھی جسے ہم کہتے ہیں، اور ایکوموڈیشن کو بھی ہم نے ٹچ کیا. تو دس از آل اباؤٹ دی vision in reptiles. Okay.